شفیع جان صاحب ایک بات یہ شوکت کوثر خانوی صاحب ذرا جاننا چاہ رہے تھے، آپ انفارم شخصیت ہیں، یہ جو ابو ظہبی والا معاملہ تھا کہ کہا گیا ہے کہ اگر پیسے واپس نہیں کرو گے، رول اوور نہیں ہوا، یہ آپ کی ٹویٹ ہے، تو آپ کے جو پراپرٹیز ہیں وہ بیچ دی جائیں گی. یہ بڑا سیریس انفارمیشن تھی، بڑی ثقیل قسم کی. یہ آپ کو کیسے پتہ لگی یہ انفارمیشن؟ میں اس سوال پہ ضرور آؤں گا، لیکن اس سے پہلے منیب صاحب، عامر الیاس رانا صاحب نے مینا خان کا ذکر کیا اور مریم نواز کے بارے میں جو وہاں پہ ایک گفتگو ہوئی اس کا ذکر کیا، لیکن اللہ نے اس کو اتنی ہمت نہیں دی کہ وہاں پہ جو سوال مینا خان صاحب سے ہوا یہ اس کا بھی ذکر کرتے اور اس کی بھی مذمت کرتے. وہاں پہ جو مین ہینڈلنگ خیبر پختونخوا کے ارکان کے اسمبلی کے ارکان کے ساتھ ہوئی اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. وہاں پہ جو کرفیو لگایا گیا اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. ان کو صرف وہ چیز نظر آئی جو تحریک انصاف کے خلاف تھی، یا جو وہاں پہ ایک کمنٹ کر دیا گیا تھا وہ چیز ان کو نظر آئی، باقی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اس کے ساتھ ساتھ کوثر کاظمی صاحب نے بات کی آئی ایم ایف کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سری لنکا جیسے حالات ہو، یہاں پہ آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے کہ یہاں پہ قرضہ نہیں دیا جائے. تو اس کے لیے ہمیں نہ خط لکھنے کی ضرورت ہے نہ ہماری ایسی خواہش ہے. یہ حکومت جب تک ہے یہاں پہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ یہ حکومت ہی کافی ہے اس تمام اسباب کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں، آج بے روزگاری جو ہے وہ پاکستان کی بلند ترین سطح پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ غربت جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. 520 کا ڈیزل مل رہا ہے، آٹا چینی دال اس کے باؤ آپ کے سامنے ہے، اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، جی ٹی پی کی گروتھ نہیں ہے، ایکسپورٹس پاکستان کی کم ترین سطح پہ ہے. ہم کون سے سیکٹر کی بات کریں، ہر سیکٹر میں یہ ناکام ہو چکے ہیں. اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی تجربہ کار ٹیم ہے اور یہ ٹیم جب آئے گی تو پاکستان جو ہے وہ 5ویں گیئر میں ترقی کرے گی. ترقی کو الٹا ریورس گیئر لگ گیا ہے. پھر ایک شخص آتے تھے وہ روز کہتے تھے کہ آج انڈیکس جو ہے اسٹاک ایکسچینج کا پازیٹیو ہو گیا ہے، آج اتنے پوائنٹس زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو وہ سارے کدھر گئی وہ تجربہ کار ٹیم جو آج پاکستان یا عام پاکستانی جس کی قوت خرید سے پیٹرول باہر ہو رہا ہے، جس کی قوت خرید سے جو ہے آٹا چینی دال جو بیسک چیزیں ہیں وہ نہیں مل رہی اس کو. 150 کا جو پیٹرول تھا وہ ان کو مہنگا لگ رہا تھا. یہ خود نہیں وہ اس پہ آتے پہلے وہ آپ کے خلاف چارج شیٹ تو کریں. وہ 150 کے پیٹرول کے اوپر وہ ہمیشہ یاد دلاتے رہیں گے آپ کو کہ آپ اس وقت کہتے تھے پیٹرول مہنگا تو وزیر اعظم چور. سر میں ان کو بتاؤں گا جب ان کو لایا گیا اس وقت کیا تھا. پھر ماضی تو ماضی سے ہی ماضی کھیلتے ہیں. کاظمی صاحب جی بھائی تھوڑے سا ٹائم دے دیں سر، آپ بولیں سر، میں خاموش. 150 کا جو پیٹرول تھا وہ ان کو مہنگا لگ رہا تھا. ان کی مریم اورنگزیب کہتی تھی کہ جی رات کو آپ نے جب پیٹرول کی پرائس بڑھائی تو آپ کو شرم نہیں آئی، آپ کا دل نہیں دھڑکا. تو ان کو شرم نہیں آ رہی. 520 کا ڈیزل بیچ رہے ہیں اور 380 کا پیٹرول بیچ رہے ہیں. کیا ان کا وزیر اعظم چور ہے؟ جو کہ خواجہ آصف کہتا تھا کہ جب پیٹرولیم کی پرائسز بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، پھر تو ان کا وزیر اعظم ڈاکو ہے. مریم صفدر جلسوں میں کہتی تھی کہ مہنگائی ہوتی ہے، پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، تو ان کا وزیر اعظم تو پھر ڈاکو ہے. شہباز شریف کہتا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے پاکستان کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے ریلیف لے کے آؤں گا. وہ اصل میں پاکستانیوں کے کپڑوں کی بات کر رہے تھے. یہ عام پاکستانیوں سے کپڑے اتارنے کی بات کر رہے تھے اور اس پہ یہ عمل پیرا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک ٹویٹ کی بات ہے جی تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کوثر کاظمی نے ایک چیز تو ایڈمٹ کر لی ہے کہ ان کے اثاثے باہر ہیں. دبئی میں بھی ہیں اثاثے ان کی بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی اثاثے ہیں. تو یہ بات تو یہ انہوں نے ایڈمٹ کر لی کیونکہ ڈکلیئرڈ ہے الیکشن کمیشن میں، ڈکلیئرڈ ہے. ساتھ یہ بھی ہے کوثر کاظمی نے ایڈمٹ کیا ہے جو اثاثے ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہے. کاظمی صاحب میں نے اس بات سے تو انکار نہیں کیا ڈکلیئر ہوں گے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں ڈکلیئر ہوں گے. لیکن آپ کی ایک ریپرزنٹیٹیو میرے ساتھ ایک ٹاک شو پہ تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کے اور شفیع بھائی بات یہ ہے نا سر اس بات کو چھوڑیں کہ اثاثے بالکل انہوں نے مان لیا وہ ہوں گے، زرداری صاحب کی فیملی کے، ان کے بچوں کے، میاں صاحب کی بھی فیملی کے یا بچوں کے ہوں گے. مجھے تو نہیں پتا ایگزیکٹلی کیا ڈیٹیلز ہے. سوال یہ ہے کہ جو مین ایشو تھا نا کہ ان کو متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کہا ہے کہ ہمارے پیسے واپس کرو، یعنی ہمارے $3.5 ارب واپس کرو، نہیں تو تمہارے ایسٹس بیچ کے ہم یہ پیسے وصول لیں گے. یہ انفارمیشن آپ کو کیسے ملی؟ اور یہ تو بڑی سنگین قسم کی دھمکی ہے جو ایک برادر اسلامی ملک کی حکومت نے دی. یہ جو انفارمیشن ہے یہ رحیم یار خان ایئرپورٹ پہ ہی ان کے ایک شخص نے مجھے دی تھی. یہ انہی کے پارٹی کا ایک رکن تھا. اچھا. اور انہوں نے یہ انفارمیشن مجھے دی تھی. اور ان کی سفارت کاری کا یہ حال ہے کہ انہوں نے
ابو ظہبی کو بھی اور آپ فارغ ہیں رحیم یار خان ایئرپورٹ پہ بک رہی ہے آپ کی حکومت کی کریڈیبلٹی، مطلب کوثر کاظمی صاحب بھائی جب میں بھی آ رہا تھا آپ کے دفتر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، ایک بندے نے مجھے بتایا اصل میں فرح گوگی نے فون کیا ہے جناب شفیع جان کو کہ آپ جلدی جلدی ان کے اثاثوں کے نام دیں، کیونکہ یار یہ سورس ہوتے ہیں شفیع، مطلب ایک انفارمیشن منسٹر بیٹھا ہوا ہے اس کا سورس یہ ہوگا کہ فرح گوگی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. ویسے وہ واحد خاتون ہے جن کو خان صاحب نے ڈیفینڈ کیا تھا نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اور کہا تھا کہ وہ معصوم ہے خاتون، معصوم ہے خاتون. اب میں کوٹ کروں گا اگر معصوم نہیں ہے، انہوں نے ایسی کوئی ان کے کوئی ایسے مطلب کیسز ہیں تو پھر حکومت کو چاہیے کہ وہ انٹرپول کے ذریعے واپس بلا لیں، ان کو واپس بلائیں گے تو پھر آپ کل ان کا دفاع کر رہے ہوں گے بیٹھ کے. میں یہاں پہ آپ کو کہوں یہ پیٹرول کے حوالے سے، چور کے حوالے سے، وہ ایک اگر نارمل حالات ہیں شفیع پھر آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں. میں اس سے بڑی سٹیٹمنٹ آپ کو دے دیتا ہوں، یا تو آپ اس شخص کی مذمت کریں، آج لعنت بھیجتے ہیں جھوٹوں پہ، خواہ اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو. چلیں آج وعدہ کرتے ہیں نیشنل میڈیا پہ قوم کے سامنے، کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر حالات یوں ہوئے تو پیٹرول 500 کا ہوگا؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، دالیں یہ وہ ہمیں دگنے ریٹ پہ ملتے ہیں ان حالات کے اندر؟ کیا عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ مہنگائی کا اثر ہوگا جب بھی ہم درآمد کریں گے یہ چیزیں؟ تو آئیں لعنت بھیجتے ہیں ان سب پہ. آپ بھیجیں عمران خان پہ کہ اس نے غلط کہا تھا، آپ بھیجیں، مطلب نہیں کریں گے آپ. بات سنیں، لعنت نہ بھیجیں، وہ تو ایک سیکنڈ، دو طرفہ لعنتیں ہو جائیں گی نا. لعنت کوئی بری بات نہیں ہے، لعنت کوئی بری بات نہیں ہے. جب کوئی غلط وہ آپ پر بھیجیں گے پھر اس کا لفظی مفہوم بھیجیں نا، پھر بطور اجتماعی لعنت بھیجیں. یہ کیا ہوا کہ ان کا کمپٹیشن کرنا ہے لعنتوں کا، تو بھائی بات یہ ہے کہ جو ہماری بات تو ہم تو کر ہی نہیں رہے. آپ کے محبوب قائد نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں، آپ کے محبوب قائد نے یہ کہا ہے کہ بھائی جان وہ بل جلا دو، سول نافرمانی لے ہو. آپ کے محبوب قائد نے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ کہا ہے کہ ترسیلات زر مت بھیجو. آپ کے محبوب کے قائد بچے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کو پاکستان کے انسانی حقوق کے ساتھ مربوط کیا جائے. آپ جب بھارت کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے بیانات کیا ہوتے ہیں؟ ہماری تو ہر بات کے پیچھے دلیل اور منطق موجود ہے. لیکن آپ کے پاس کیا اس کا جواب ہے کہ رحیم یار خان ایئرپورٹ پر ایک خاص ذرائع نے ان کو بتایا کہ آپ کی قیادت کو اور زرداری صاحب کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ آپ لوگ پیسے واپس کریں نہیں تو بیچ دیں؟ بھائی رحیم یار خان وہ شفیع بتا سکتا ہے. اتنی بڑی خبر اگر منیب آپ مجھے دیتے نا، آپ مجھ سے قرآن پہ حلف لیتے، میں اس قسم کا کفارہ ادا کر دیتا. لیکن قوم کے سامنے بتاتا کہ اتنا کریڈیبل سورس ہے جس نے مجھے یہ بات بتائی ہے، کفارہ میں دیتا ہوں شفیع کا، کفارہ میں دیتا ہوں شفیع کا، نام دے سورس کا. انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کی، وہ ابھی بھی موجود ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں اس کو ٹویٹ کہاں سے آیا ہے؟ وہ منیب صاحب جی میں نے کہا کہ یہ وقت ثابت کر دے گا، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، وقت ثابت کر دے گا. انہوں نے الزام لگا دیا میرے پاس سورس ہے. لیکن آپ ذرا اس سے پہلے تھوڑا سا ہوم ورک کر لیتے. آپ جو اثاثے وہاں پہ ہیں پاکستانیوں کے، ان کی قیمت کسی اچھے ریل اسٹیٹ سے پتہ کراتے شفیع. اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ کی بات کی نفی کر رہی ہے. یار 350 ارب ڈالر اگر آپ کو اثاثے نہیں ہے یار. شفیع جان صاحب، اگر آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت کے بحیثیت ایک ذمہ دار وزیر کے زرداری صاحب یعنی ان کی فیملی اور میاں صاحبان کی فیملی عدالت میں لے جائے کہ آپ نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے، تو کیا جس سورس نے آپ کو یہ کہا ہے آپ اس کو عدالت میں پیش کر پائیں گے؟ دیکھیں یہ چیز منیب صاحب وقت ثابت کر دے گی. اگر یہ قرضہ جو ہے یہ واپس نہیں کرتے، اگر یہ قرضہ واپس نہیں کرتے، یہ تو پہلے قرضہ واپس کریں گے، مزید بجلی مہنگی کریں گے اور پیٹرول مزید مہنگا کریں گے.